اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب کبھی بھی یہ والی آیت آپ کے سامنے آتی ہے تو دل کتنا خوش ہو جاتا ہے نا۔ اسے لگتا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، تمہاری چاہت کے لیے، تمہاری دعاؤں کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت پہنچے گا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا جائے گا، تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، تمہارا دل جو دکھ سہ سہ کر بجھ چکا ہے نا وہ پھر سے کھل اٹھے گا، تمہاری زندگی کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بس اس سب کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت آنے تک آپ کو صبر کرنا ہے، اور تب تک کا صبر آپ کو اللہ کا بنا دے گا۔ اور اللہ والے دنیا کے نقصان پر رویا نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک تمہیں بہترین صلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک کبھی بھی آپ سے کوئی بھی چیز تب تک نہیں لیتے جب تک آپ کو اس سے زیادہ بہتر سے نہ نوازے۔ اگر ابھی آپ سے کچھ چھن گیا ہے، اگر ابھی آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے، اگر ابھی آپ کسی پریشانی میں ہیں نا، تو یقین رکھیں اس سے دگنا آپ کو اللہ اجر دے گا۔ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر سے نوازے گا جو چیز آپ سے چھن گئی ہے، یا پھر اسی کو بہتر بنا کر آپ کو واپس دے گا۔ اگر ابھی آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اللہ آپ کو اس پریشانی سے ایسے نکال دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ وقت ابھی سخت ہے، بہت سخت ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہاں سے ذریعے نکالوں گا، میں وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناؤں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم انسان اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کر کے پھر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کیسے سولو ہوگا، کہاں سے راہ نکلے گی، کہاں سے وسیلہ بنے گا۔ ہم پھر بھی یہی سوچتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں وہاں سے وسیلے بناؤں گا جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ کی زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی مشکل حالات آئے تھے، وہ یاد کریں۔ اس ٹائم بھی آپ کو یہی لگتا تھا کہ اب تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اب یہ پریشانی مستقل رہنے والی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہاں سے بھی نکالا تھا نا، وہ پریشانی بھی ختم کی تھی نا، اور آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نوازا تھا نا، یا پھر اس سے زیادہ بہتر سے نوازا تھا۔ اور پھر آپ نے یہی سوچا تھا کہ یا اللہ میں تو اس تھوڑی سی چیز کے لیے رو رہی تھی، میں تو اس تھوڑی سی پریشانی کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے اتنا بہتر سوچ رکھا تھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ اب بھی آپ کا وہی رب ہے، اب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین رکھیں آپ اللہ سے دور جاتے ہیں، اللہ آپ سے دور نہیں جاتا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب ہم اتنے مایوس ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں سنتا کیوں نہیں، فوراً ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر اچانک سے آپ کے سامنے آیات آ جاتی ہیں، یا کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، جیسے اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو تسلی دے رہی ہوں تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ یہ کسی اور کی طرف بھی ویڈیو جا سکتی تھی جس کو سننے کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ کو ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو اس تسلی کی ضرورت ہے، اور یہ تسلی میں نہیں دے رہی آپ کو، میرے ذریعے اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، تمہاری خوشیوں کے دن جلد آنے والے ہیں، تمہاری پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ ورنہ یہ ہم انسانوں کا تو کمال نہیں کہ ہم کسی کو تسلی دے سکیں، یا ہم ایسے الفاظ ادا کریں جو آپ کے دل پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہوتی۔ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں اتنی پریشان ہوں، اللہ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، اللہ مجھے سن کیوں نہیں رہا، پھر اچانک سے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ اور تمہارا رب تمہیں نوازے گا مقررہ وقت پر۔ تو مطلب اس سے ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب بہترین وقت آئے گا تو ہر طرف سے آپ کے لیے وسیلے بنا دیے جائیں گے، ہر طرف سے آپ کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی، لیکن تب تک کا صبر آپ کو اللہ والا بنا دے گا۔ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ پھر جب آپ کو خوشیاں ملیں گی نا، آپ تب بھی اللہ سے دور نہیں جائیں گے۔ ورنہ انسان کی تو یہ فطرت ہے کہ جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے تو وہ پھر سے اللہ کو بھول بیٹھتا ہے،
اگر ابھی آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے نا تو سمجھیں اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے دعا میں تاخیر کر رہا ہے۔ جب آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہو جائے گی نا کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت نہیں رہے گی، پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ بس تو راضی تو میں راضی، بس تو مجھ سے راضی رہے، مجھے اور کسی کی چاہت نہیں، اب میں اسی میں راضی ہوں جس میں تو میری بہتری سمجھتا ہے۔ پھر اللہ آپ کے لیے وہ ساری چیزیں کر دے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو لوٹا دے گا جو آپ سے چھن گئی تھی، آپ کی وہ ساری دعائیں قبول کرے گا جن کے لیے آپ رات رات اٹھ کر تڑپتے تھے۔ لیکن تب جب آپ اللہ کی چاہت میں سب چاہتیں بھول جائیں گے، آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر پریشان مت ہو، میں خیر لانے سے پہلے مصیبت سے گزارتا ہوں۔ تو اگر ابھی آپ کے حالات سخت سے سخت ہو رہے ہیں نا تو پریشان مت ہوں، یہ اللہ کے پلان کے تحت ہو رہے ہیں۔ اللہ کا پلان ہے آپ کو مصیبت سے گزار کر راحتوں کی طرف لانا، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں، اللہ کے سوا آپ کو پریشانی، تکلیف و مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایسے سخت لمحات میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، تاکہ آپ دنیا کی اصلیت جان جائیں کہ یہ جو دنیا کے جھوٹے سہارے ہوتے ہیں نا، جن پر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کا نہیں، اللہ کے سوا کوئی آپ کا دوست نہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا ہے اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی مدد نہیں بھیج سکتا، اللہ کے علاوہ تمہارے دکھ کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی تمہارا بہترین دوست ہے، تمہارا بہترین وارث ہے۔ بس پھر جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی سچا دوست نہیں، پھر آپ بھی اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر آپ کو بھی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ ہر محبت سے لاغرض ہو کر، ہر محبت سے الگ ہو کر صرف اللہ کی محبت میں جب آپ لگ جاتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ بس پھر کیوں سوچ رہے ہیں، واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 4 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ تو پھر کس چیز نے آپ کو روکا ہے اللہ کی طرف آنے سے؟ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب آپ یہ آیت بھی آپ کے لیے سچ ہو جائے گی کہ اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو ایسے ہی آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جن کا ختم ہونا آپ کو ناممکن لگتا تھا، اور آپ حیران زدہ رہ جائیں گے۔ یہی میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے اور میرا اللہ ایسا ہی ہے۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن